کوشش کر کے بلند آواز سے درود ساری پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اصل ما فی الوجود سر لا فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صلوات بلند آواز کے ساتھ۔ کتب اہل بیت میں یہ چیز ملے گی آپ کو کہ آل محمد کے چاہنے والے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھول اگر مل جائیں تو گلدستہ بن جاتا ہے، پھول تو موجود ہیں پر گلدستہ نہیں بنا ہوا۔ تو مہربانی فرمائیں الگ الگ پلاٹ بنا کے جو بیٹھے ہیں تھوڑا ممبر کے قریب آئیں، اتنے فاصلے اچھے نہیں لگتے، آپ تھوڑا قریب آ جائیے، ہاتھ کھول لیجئے، رات کا پہر ہے، اتنی بھی مطلب نیند تھوڑی نہ ہم پہ چھائی ہوئی ہے، قریب آ جائیے، سارے آ جائیے، ہاں ایک ماحول بنائیے ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا آپ بھی پلیز، اگر کوئی بیمار ہے یا بزرگ ہیں ان کے لیے کوئی نہیں، لیکن نوجوانوں کو قریب آنا چاہیے۔ ہاں آپ یہ دیکھیں نا، یہ قلب مجلس خالی ہے، کوشش کریں جس کے آگے جتنی جگہ خالی ہے اس کو پورا کر لیں بس ذرا، اور کوشش کر کے بار دیگر مل کے ذرا بلند آواز سے درود سارے پڑھ لیجیے گا۔ نہیں ایسے نہیں، معصوم فرماتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے منافقت جاتی رہتی ہے، ذرا بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے گا۔ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم آپ احباب کی سایہ جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس مقدس بارگاہ سے کوئی بھی تہ دامن نہ جائے۔ سادات عظام اور سبزواری صاحبان، ان کے عزا و کربا جنہوں نے بھی ذکر مولا میں دام درہم قدم سخن حصہ لیا، پروردگار ان کے رزق اور توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ میرے سے پہلے ننھے شہزادے نے کیا خوب ذکر مولا فرمایا، اور مالک بھائی کی نسلوں میں یوں ہی سلسلہ عزا و ولا کو جاری و ساری فرمائے۔ پروردگار اس بچے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور بالیقین جب اتنے چھوٹے شہزادے آ کر اتنے خوش اسلوبی کے ساتھ منبر سے ذکر مولا کرتے ہیں تو بچوں کے لیے بھی یہ ایک بلکہ ان کو آمادہ کرنے اور دعوت فکر بھی ہوتی ہے، اور بچے بھی آمادہ ہوتے ہیں اور زینت مجلس بچے بنتے ہیں۔ پروردگار ایسی علامات کو یوں ہی قائم و دائم فرمائے، اور یہی نعرہ ولایت یوں ہی بلند ہوتا رہے، ٹھیک ہے؟ اب تو ڈوب کو مر جانا چاہیے یزید کو، اس کے بڈھے میرے بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا بلند ہو جاؤ یار ابتدا میں، حیدری۔ ہاں جو باہر ہیں وہ شاید کسی انتظار میں ہیں، اور زندگی ہو آپ کی سرکار، آپ سلامت رہیے، ماحول ہاتھ کھولو بیٹا، چنگی عادت کوئی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو بات کرتے ہیں سبزواری صاحب، اور ماشاءاللہ بڑا میرا دل مطلب اتنا بڑا ہو گیا، میں یقین مانیے، اور بڑا اچھا لگا مجھے، اور یہ ضیافت ایمانی کے لیے شکر گزار ہوں۔ ابھی تک باہر کچھ بندے ہیں جو پھر رہے ہیں، دیکھیے اگر آپ گھر سے آ جائیے مجلس کے لیے
اور کسی سبب سے آپ صف اضاء پہ نہ بیٹھ پائیں اور ایسے ہی واپس چلے جائیں تو گھر جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد استغفار پڑھیں اور بی بی سے معافی مانگیے کہ بی بی معاف کیجئے گا، ہم نے کیا ایسا کھا لیا تھا کہ صف اضاء نے ہمیں قبول ہی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ہاں تو یہ ذرا خیال کیجئے گا۔ یہ بستی جو کیمرے کے اس طرف بیٹھی ہے، آپ کے لیے میں بھی آمادہ کر رہا ہوں آپ سب کو، ہاں لیکن پہلے فکرے پہ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ حق کے ذکر کے ادائیگی کی جھلک۔ مجھے پتہ چلا ہے شاہ صاحب، اور آپ تو عشرے میں بھی ہمارے ساتھ تھے، ابھی ایک لمحے میں جو ہاتھ بندھے میں انشاءاللہ اگر سینے میں دل میں دھڑکن اور اس میں علی ہوا تو پار کھول جائیں گے، پرواز ہو جائے گی، لیکن شرط ہے علی کا بسیرا ہو۔ عام بندے سے بات نہیں کر رہا، لیکن بات کر رہا ہوں، اللہ نے بندے بنائے ہیں، فرقے نہیں بنائے۔ یہیں سے مسلسل ہو جاؤں گا۔ اللہ نے بندے بنائے ہیں، فرقے نہیں بنائے۔ نبیوں نے مسلمان بنائے ہیں، فرقے نہیں بنائے۔ آئمہ نے مومن بنائے ہیں، فرقے نہیں بنائے۔ نہ اللہ نے فرقے بنائے، نہ نبیوں نے فرقے بنائے، نہ اماموں نے فرقے بنائے۔ رات کے اس پہر بیدار مجمع مجھ سے سوال کرے کہ پھر فرقے کنہوں نے بنائے؟ یاد رکھے، لوگوں میں فرقے ان اماموں نے بنائے ہیں جنہیں لوگوں نے امام بنایا ہے۔ یہ داد ہے، یہ لطف ہے، یہ ہے بیدار مجمع۔ زندگی ہو حیدری، سارے ہاتھ اٹھے، علی حق، جو باہر ہیں ان تک بھی آواز جائے، علی حق، علی 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 علی، اندر باہر مل کے حیدری۔ زندگی ہو آپ کی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کیا ماحول بن گیا ہے یار، بھئی آپ کا ذوق سلامت رہے۔ ہاں ایسے تو نہیں بارگاہ سے خیرات ملی آپ صاحبان کو، ہاں لوگوں میں فرقے ان اماموں نے بنائے ہیں جنہیں لوگوں نے امام بنایا ہے، کیونکہ جنہیں لوگ بنائے وہ اور ہیں، جنہیں اللہ بنائے وہ اور ہیں، کیونکہ بندوں کا بنایا ہوا ووٹ سے بنتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نور سے بنتا ہے۔ حیدری، نہیں، جبر اور رعایت کی داد مانگوں گا ہی نہیں۔ تیرے اندر جتنا علی ہوا اتنا باہر آئے گا، لیکن کیمرے والا بھائی صاحب تیار رہنا، فوٹو لینا اس بندے کا کہ اس فکرے پہ جس کا چہرہ اترا ہوا، اور آپ نے پوسٹ لگانی ہے، نیچے لکھنا ہے ذکر علی کا پریشان چہرہ۔ ہاں اس جملے پہ آپ نے خصوصی توجہ کرنی ہے، جس کا چہرہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اور خدا کی قسم کیمرہ بڑی کمال چیز ہے، وکیل صاحب یہ مکرنے کی گنجائش ہی نہیں دیتا، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کاش یہ غدیر پہ ہوتے۔ کیا بات ہے، یہ بھی میرے ساتھ ہے نا؟ حیدری، نہیں ابھی ہاتھ کھولنا، میں نے جملہ پڑھنا ہے۔ قبلہ بندوں کا بنایا ہوا ووٹ سے بنتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نور سے بنتا ہے۔ اور یاد رکھے بندوں کا بنایا ہوا، قرآن کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو کھولتے ہوئے پانی سے، ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا۔ اس کا مطلب ہے نطفے والا اور ہے، نور والا اور ہے۔ پورے پنڈال میں سبزواری صاحب، ہاں ٹھیک ہے، حیدری، نہیں ابھی بھی کچھ ہاتھ نہیں کھلے، وہ سارے کھلیں گے تو میں ایک پل کے لیے رکوں گا، لیکن میرا تسلسل دیکھیے گا۔ نطفے والا اور ہے، نور والا اور ہے۔ بندے کے پاس معرفت والے پر ہوں، رات کے اس پہر وہ ندیم حیدر آبادی کے ساتھ پرواز کر کے جملہ سنے تو انشاءاللہ در و دیوار علی کی حقانیت پر گواہی دیں گے۔ لیکن جملہ سنیے گا، قبلہ اور نطفے اور نور کا فرق ایک لمحے میں پڑھ کے بڑھ رہا ہوں۔ پتہ نطفے اور نور کا فرق کیا ہے؟ قبلہ جو کمرے میں پیدا ہو کر اس کمرے کو نجس کر دے وہ نطفے والا ہوتا ہے، جو اللہ کے گھر میں آ کے اسے سجدے کے قابل کر دے وہ نور والا۔ یہ ہاتھ اٹھو، علی حق، اٹھاؤ ہاتھ، کوئی کچھ نہیں کہے گا، چھوٹا نہیں ہوتا بندہ، یہ تائید ہے آپ کی، لکھا جائے گا اس نے اٹھایا تھا اس نے نہیں۔ زندہ نعرہ حیدری، لطفے والے اور ہیں بھیا، نور والے اور ہیں۔
نطفے والے اور ہیں جو کمرے میں آ کر کمرے کو نجس کر دے، وہ نطفے والا ہے. اور جو اللہ کے گھر میں آ کے ہائے کون آیا ہے کعبہ میں؟ مولا علی. ارے پوچھنے کہنے کی بات ہی نہیں. اور ایسے نہیں آیا دیوار چیر کے آیا ہے. ہیں کہ اللہ؟ ہاں ہاں. اور ہاں ہاں بالکل دیوار چیر کے 4 دیواریں ہیں، ان میں بھی ایک ہماری ہے. ہائے ہائے ہائے. اوہ تھوڑا صبر کرو بیٹا، بولا کرو مجلس میں زندگی ہو آپ کی. ہاں ہاں 4 دیواریں ہیں صاحب، ان میں بھی ایک ہماری ہے. اور علی کی ماں تو گھر بیٹھی بھی تھی. سید علی کی ماں گھر بیٹھی تھی. جبریل نے جا کے کہا بی بی اللہ کا کہنا ہے اگر تیرے آنے سے بیت اللہ قبلۃ اللہ میں بدلتا ہے. ہائے ہائے. یہ حسن ہے. آپ زندگی ہو جو مشکل بات پہ سفر کر رہے ہیں شکر گزار ہوں. اگر تیرے آنے سے بیت اللہ قبلۃ اللہ میں بدل جاتا ہے تیرا کیا جاتا ہے؟ بی بی نے فرمایا ہم آئیں گے لیکن ابو طالب سے پوچھ کے. ارے بی بی پوچھ کیوں رہی ہیں؟ اسی نے بلایا ہے. کہ عرب کی ہر عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی. میں خود ہی رکا ہوں. ٹھہریے صاحب جلدی کا ہی. ہاں ہاں مجھے ہیرے جلا کے آلو ابالنے کا شوق نہیں. ہاں ہاں میں آلو ابالوں گا نہیں ہیرے جلا کے، چونکہ ہیرے والے احباب بیٹھے ہوئے تو ہیرے ہی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. شاہ جی انشاءاللہ خیرات مل جائے گی. لفظ بڑا قیمتی آ گیا ہے تو ہم اجازت لیں گے. علی کی ماں آئی، ٹھیک ہے، اور آئی کہاں سے؟ ہاں گھر سے. اور جب اللہ اپنے گھر سے اللہ کے گھر آئی تو پھر اندر کہاں سے گئی؟ دیوار سے. در سے کیوں نہیں گئی؟ میں نے بی بی سے سوال کیا عالم معانی میں. میں نے کہا بی بی جانا ہی تھا، گھر میں چابی موجود تھی. ہائے ہائے ہائے. نہیں بندہ میں دیکھیے گا رات کا پہر دیکھیے گا، پھر میری محنت دیجیے گا. حیرانی توڑ جاؤں گا. آپ نے فکر نہیں کرنی، توجہ کرنی ہے. بی بی گھر میں چابی موجود ہے. فرمایا 2 سبب سے دیوار سے آئی، در سے نہیں. پہلا سبب اگر میں دروازے سے آتی تو کل کا مورخ لکھتا کوئی کمال نہیں. اللہ کے گھر میں علی کا آنا، گھر میں چابی موجود تھی، کھولا اور اندر آ گئی. مجھے چہرے دیکھنے دیجیے گا. ہاتھ کھول لیجیے گا. پرواز قلندر نے پر کھول کے علی کرنا سکھایا ہے. تو پھر قلندر والا ہو اور ایسا رہے تو میں مانتا نہیں، لیکن جملہ لیجیے گا. سبزواری صاحب مجھے آپ کی مسکراہٹ خرید رہی ہے، لیکن جملہ لیجیے گا. اور میں چہرے دیکھ رہا ہوں، اور قبلہ ممبر چہرے پڑھنا تو سکھا دیتا ہے نا. اور یہ بھی میں لطف لیں گے بھی آپ اور مجھے بھی لطف آ جائے گا. جملہ بی بی دوسرا سبب جو آپ دروازے سے نہیں، در سے آئے نہیں، بلکہ دیوار سے آئی. سبب بی بی فرماتی سبب ہے علی کے چاہنے والے ملنگ. نہیں سیدوں میرا ساتھ دینا. دوسرا سبب ہے علی کے چاہنے والے. بی بی وہ کیا وجہ ہے؟ کہ ایک وقت آئے گا کہ جب علی ناشنا بدبخت لوگوں کے سامنے ملنگ نعرے مار مار کے کہیں گے ارے ہمیں قبر کا کیا ڈر، قبر میں تو ہمارا مرشد علی آئے گا. جن کا آئے گا وہ ہاتھ ضرور کھولے. قبر میں تو ہمارا مرشد علی آئے گا. تو کچھ کم ظرف ان کو تانے مار کے کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ منو مٹی کے نیچے دبے ہوئے مومن کی قبر میں علی آ جائے. بی بی فرماتی ہے علی نے آ کر دیوار کعبہ کو چیر کر ان کی زبانوں پہ تالے لگا دیے. اور جب علی آنے کا ارادہ کرتا ہے اسے اللہ کے گھر کی دیواریں نہیں روکتی، قبر کی دیواریں کیسے روک ہے؟ حیدر اٹھاؤ سارے ہاتھ، زندہ نعرہ ہو جائے مل کے حیدری. قبر کی دیواریں نے ارشاد فرمائیے. علی کی جائے آمد بے مثالی ہے. علی کی جائے آمد ولادت نہیں آمد. علی کی جائے آمد بے مثالی ہے. خدا سے فاطمہ بنت اسد سوالی ہے. بیبی آگے کہاں رکھوں تیری اس بے بہا امانت کو؟
मिला जवाब हमारा मकान खाली। शहीद मोहसिन, अभी आपने छेड़ दिया तो सुन लीजिए। शहीद मोहसिन नकवी के बाद अब शहीद अल्लामा इरफान दराबी साहब का कुछ सुनाता हूँ। वो पढ़ा करते थे, फराज़े दार पे मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम ज़बान देते हैं। हाय 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 हाय। और अली की जाए, अब चूँकि शायरी के लिए उन्होंने लफ्ज़ विलादत इस्तेमाल किया, लेकिन आमद ही सही आप कह रहे हैं। अली की जाए विलादत की जब भी बात चली, कहा खुदा ने हम अपना मकान देते। हाय हाय हाय। जिंदगी हो आपकी, नस्लें आबाद हो आपकी। बैठे हो टोर गए हो? हाँ, नींद तो नहीं आ रही? हाँ, सोना सिर्फ हिजरत के बिस्तर पर इबादत था, मजलिस में सोना इबादत। हाँ, जागते रहिएगा। अच्छा, इसका मतलब है सर नूर वाले और नुत्फे वाले और हैं। जो कमरे में आके कमरे को नजिस कर दे वो नुत्फे वाला है, जो अल्लाह के घर में आके उसे सजदे के काबिल कर दे वो नूर वाला है। अच्छा, बात आहिस्ता करूं, बुलंद आवाज़ से सुनेंगे सारे आमादा हैं, ज़ोर ना लगाऊं बात पे, बात के ज़ोर पे सफ़र करेंगे। कह दूं नुत्फ़े और नूर का फ़र्क इतना हसीन शायद मैं आगे चल के पेश कर पाऊँ या नहीं, लेकिन अभी आपकी समाअतों ने बताना है मुझे अगले लफ्ज़ शादी कहने या नहीं। नुत्फ़े वाला और है, नूर वाला और है, दोनों का फ़र्क पढ़ रहा हूँ। जो तख्ते हुकूमत पे कदम रखे वो नुत्फ़े वाला होता है, जो दोष मोहम्मद पे कदम रखे वो नूर वाला। जिंदगी हो आपकी। हाँ हाँ, इसकी इको कम कीजिएगा, बेस बढ़ा दीजिएगा, इको कम कीजिएगा, तवज्जो फरमाइएगा। जो तख्ते हुकूमत पे कदम रखे वो नुत्फ़े वाला है, जो दोष मोहम्मद पे कदम रखे। हाय, कांधे पे कभी बाप तो पुश्त पे बेटा, हमने तो नबूवत पे इमामत को ही देखा। ठीक, जिंदगी हो आपकी, नस्लें आबाद हो। इसका मतलब है नुत्फ़े वाले और हैं, नूर वाले और हैं। नुत्फ़े वाले और हैं, नूर वाले और हैं। जो तख्ते हुकूमत पे कदम रखे वो नुत्फ़े वाले हैं, जो दोष मोहम्मद पे कदम रखे वो नूर वाले हैं। जन्नत मांगने वाले और हैं। चेहरे 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 चेहरे, उसरूप देखिएगा साहब। हाँ हाँ, जो जन्नत मांगने वाले और हैं, जन्नत बांटने वाले और हैं, ठीक है, नुत्फ़े वाले और हैं, नूर वाले और हैं, पुल से गुजरने वाले और हैं। हाँ, ना 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 ना, इस मयार पे अगर सुन रहे हो तो फिर जुमला तारीख का पूरा एक बाब एक जुमले में बंद करके पेश कर रहा हूं। नुत्फ़े और नूर का फर्क अब पता चलेगा कि समात के किस पानी में बैठा था ये सामे, और नदीम आबदी लफ्ज़ हवाले करने लगा है कि बिला नुत्फ़े और नूर का फर्क सुनिएगा। याद रखें सैयद, जो मैदाने जंग में पड़े हुए मुर्दा काफिरों के बदन से कपड़े उतार कर अपने बच्चों को पहनाएं वो नुत्फ़े वाले होते हैं, और जिनके बच्चों के कपड़े जन्नत से आए वो नूर वाले। हाय 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 हाय, जो खड़े हैं वहीं से हाथ उठाओ। हैदर, क्या माहौल बन गया यार, कमाल कर दिया आपने, राजी रहिएगा। या अली जिंदा नारा हैदरी। एक दो दोस्त हैं जो अभी भी नींद का मजा ले रहे हैं, जागिएगा साहब। हाँ हाँ, अली का नाम सुन के मोमिन की नींद गायब हो जाती है, मुनाफिक की नींद हराम हो जाती है। हाँ हाँ, ऐसे ही है ना सरकार। इसका मतलब नुत्फ़े वाले और हैं, हाय, नूर वाले और हैं, ठीक है। जो मैदान जंग में पड़े हुए मुर्दा काफिरों के बदन से कपड़े उतार कर अपने बच्चों को पहनाए, नुत्फ़े वाले। और जिनके बच्चों के कपड़े, किनके कपड़े जन्नत से आए? हसन हुसैन के। हाँ हाँ, उसकी वजह है, अब जन्नत से मंगवाएंगे वही जो मालिक होंगे। ओ पिछली बस्ती आप ही हमारे साथ है साहिबान। साहब, जन्नत कहाँ से मिलेगी? प्रॉपर्टी किसी से खरीदनी हो आप शाह जी, तो उसी से खरीदेंगे ना जिसके पास मलकियत के कागजात होंगे। ऐसे ही सर, पढ़े लिखे लोग हैं भाई, वकील साहब बैठे हुए माशाल्लाह। वकील साहब बोलेंगे भी क्योंकि शरीफ गवाह अदालतों में मुकरा नहीं करते। ठीक है,
زندگی ہو آپ کی ہیں وکیل صاحب. اب تو میرے لیے اور آسانی ہو گئی. قبلہ یہ میں یہاں آپ کے علاقے میں آؤں اور یہاں آ کے اعلان کر دوں اس علاقے میں کسی نے بھی کمرشل پراپرٹی مجھ سے خریدنی ہو تو خریدیے, ہم بیچیں گے 1000 روپے مرلہ. بندے بلوں کے ماری ہوئی عوام ہاں وہ سوچ میں پڑ گئے یار, اتنا سستا تو آج کل بل نہیں آ رہا. ہاں تو اتنا سستا یہ بیچ رہے. کوئی خریدے گا انصاف سے بتائیے گا. ہاں بول لے, کوئی کچھ نہیں کہے گا. یہ بستی کوئی خریدے گا صاحبان؟ نہیں. کیوں نہیں خریدیں گے؟ وہ کہیں گے علام صاحب تقریر کریے, چلتے بنیے, پراپرٹی ڈیلر مت بنیے. وہ تو پہلے ہی بہت ہے. آپ پہنچ گئے ہوں گے. ہاں ٹھیک, وہ تو پہلے ہی بڑے. تو مہربانی فرمائیے خریدیے اور ایسا نہ کیجیے آپ نہیں بیچ سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہا زمین موجود ہے, ملکیت کے کاغذات آپ کے پاس نہیں. اب جنت وہی دے گا جس کے پاس ملکیت کے ڈاکومنٹس ہوں گے. ایسا ہی ہے. اب سب کو جنت چاہیے. کہاں سے؟ اسلوب بدل رہا ہوں, اب دیکھیے میں بدل رہا ہوں. کہاں سے جنت ملے گی؟ ہیں چلتے اپنے ابا آدم کے پاس. ہم نے کہا ابو البشر ہیں, جنت ہی دے دیں. آدم نے کہا میں دے سکتا ہوتا تو نکالا کیوں جاتا. کوئی خرید لیا آپ نے, خدا کی قسم. بھئی کیا سامعین ہے سید, راضی ہو گیا خدا کی. ہائے لری, ایک پل کے لیے تھکنا نہیں ہے, بات بس آرام سے تھوڑی کرنی چاہ رہا ہوں کہ کسی منزل تک لے آؤں. شاہ جی اس کا مطلب ہے انہوں نے ہمیں جنت آدم نے نہیں دی. آدم کون ہے؟ آدم نکلا ہے ادیم سے. ٹھیک ہے, ادیم کہتے ہیں زمین کی مختلف پرتوں کو تہوں. ہاں, من خلق من ادیم الارض. آپ نے کھدائی کی ہو نا کبھی زمین کی, تو آپ نے اس کے بیچ میں دیکھیں گے کہ مختلف رنگوں کی, مختلف پرتوں کی رنگوں کی مٹی ہوتی ہے. اس مختلف رنگوں کی مٹی کو کہتے ہیں ادیم, کیونکہ مختلف جگہ کی مٹی سے بنا تھا, اسی لیے ہے آدم. ہاں اللہ نے, کتاب کا نام ہے سلیم بن قیس ہلالی. ٹھیک ہے, سلیم بن قیس بھی پڑھتے ہیں لیکن سلیم پڑھیے گا. ٹھیک ہے, سلیم بن قیس ہلالی. اس میں لکھا ہے اللہ نے آدم بنانے کے لیے 3 جگہ کی مٹی لی. مکہ کی مٹی لی, مدینہ کی مٹی لی, نجف کی مٹی لی. آپ کہیں گے یہ تو روزے بعد, ارے یہ بعد میں بنے, زمین تو پہلے موجود تھی نا. اس کا مطلب ہے آدم بنانے کے لیے کہاں کی مٹی لی؟ نہیں میں رک جاتا ہوں. مکہ کی مٹی. سارے بولیے گا تو آگے بڑھ جائیں گے صاحب. کھول لے پر کھول لے, تھوڑا کھول لو یار نوجوان میری جان, آپ تو کھولیے نا. ہاں ایسے مطلب تالا لگا کے بیٹھو گے تو کیا ہاتھ اٹھاؤ گے. ہاں, کہاں کی مٹی لی؟ مکہ, پھر مدینہ, پھر نجف کی. ملتانی مٹی نہیں لی. اور ملتانی مٹی لگا کر یوسف بننے والوں, زندگی ہو آپ. یہ دیکھیے گا چہرے کھل گئے تو جملہ آسان ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے آدم بنانے کے لیے 3 جگہ کی مٹی, مکہ کی مٹی, مدینہ کی مٹی, نجف کی مٹی. اس کا مطلب ہے محمود الحسن, پورا نام ہے حسن محمود صاحب. اس کا مطلب ہے اللہ نے جناب آدم بنانے کے لیے 3 جگہ کی, مکہ کی مٹی, مدینہ کی مٹی, نجف کی مٹی. اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کے اور ہمارے بابا آدم کو مکی بھی بنایا, مدنی بھی بنایا, نجفی بھی بنایا. ہاتھ چیک کرنے ہیں بندے کے ساتھ والے نے. ہاں مکی بھی بنایا, مدنی بھی بنایا, نجفی بھی بنایا. اب آدم کا حلالی بیٹا وہی ہوگا جو مکی بھی ہو, مدنی بھی ہو, نجفی بھی ہو. اب پتہ کیسے چلے گا کون مکی ہے, کون مدنی ہے, کون نجفی ہے؟ تو پھر آنا علی والے کے پاس. ہم نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ, پتہ چلا کہ مکی ہے. ہم نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ, پتہ چلا کہ مدنی ہے. ہم نے کہا اشہدو ان علی ولی اللہ, پتہ چلا کہ نجفی ہے. ہاں اب آؤ, ہائے لری, زندگی ہو آپ کی, نسلیں آباد ہوں آپ کی. یار خرید لیا آپ نے خدا کی قسم. یہ جو ٹیک لگا کے بیٹھے چلیے گا, علی حق علی,
नारा हैदरी। जिंदगी हो आपकी। किबला आदम थक गए तो छोड़ दूं? सारे हम आदा हैं। कुछ दोस्त चुप हैं, वो बिस्मिल्लाह नहीं, वो इन्ना लीला पढ़े, मौलवी जल्दी छोड़। और रात के इस पहर घर वालों को मौलवी अच्छा नहीं लगता, ठीक। और आपका कमाल है, आप इतने बेदार हैं, आप सलामत रहिए, आपकी नस्लें आबाद हो। तवज्जो साहिबान मोहतरम, मौला आपको सलामत रखे, नज़र बस से महफूज रखे, आपके जज्बे सलामत रहे। आदम बनाने के लिए यहाँ से मट्टी वहाँ गई। अब सलूक देखिएगा, यहाँ से आदम वहाँ गए, फिर वहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ से वहाँ गए, यहाँ की मट्टी वहाँ गई, मोहतरम हो गई। मैंने कहा या अल्लाह, आदम बनाना ही था, मट्टी यहाँ थी, यहीं बना लेता। क्या तुम्हें नहीं पता आदम बनाने वाले हाथ वहाँ थे? जो रह गए माफी चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, हाय हाय हाय, जो बोला इस बात में मैं उसे थैंक यू कह रहा हूँ यार। हाय लरी, होए 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 होए, जिंदगी बात। सलामत रहिए, आबाद रहिए भाई, जन्नत बनी हुई है, कमाल हो गया भाई, शुक्र गुजार तवज्जुहात पे। इसका मतलब है जनाब आदम ने हमें जन्नत नहीं दी। उन्होंने कहा हम दे सकते होते तो निकाले क्यों जाते। हमने देखा जनाब आदम जब उतरे हैं तो कुछ पढ़ रहे थे तस्बीह। हमने कहा क्या कर रहे हैं? कहा कुछ नाम है इनका विर्द कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों कर रहे हैं? कहा जो हम कर रहे हैं तुम भी यही करो। हमने कहा सरकार क्यों? कहा तुम्हें नहीं खबर, ये जन्नत से निकाले हुओं को वापस ले जाते। हाय 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 हाय, क्या माहौल बन गया यार, है? जन्नत से निकाले हुओं को शकील भाई, सही है, ये वापस ले जाते। इसका मतलब है जनाब आदम ने हमें जन्नत नहीं दी। अच्छा, अब चूँकि कमाल सामईन है तो हौसला मेरा भी बढ़ गया और नतीजा दे के मैं तमाम करूँगा, लंबा नहीं जाऊँगा। ज़रूरी तो नहीं ये याद हो वो सुना के ही उतर, ठीक है। तो चाह रहा हूँ कि एक बात हो जाए और फिर कहीं बात तमाम करें। और बहुत माशाल्लाह मौला आपको सलामत रखे और नज़र बस से बचाए। आपका इलाका कमाल सामईन है और जहाँ इतने अच्छे पढ़ने वाले हों सामीन अच्छे होते ही हैं। तो अब ज़रा हम भी कुछ चेहरे और पढ़ें और ये चेहरे खिलें और बात खुले तो फिर पता चल जाए कि कहाँ थे हम और कहाँ कुछ रह गए। तो हमने चेहरे पढ़ लिए, अब जुमला पढ़ेंगे, चेहरे पढ़ेंगे, फिर पता चलेगा फूल कहाँ है, धूल कहाँ है। हाँ, उसलूब देखिएगा खिताबत के। हाँ हाँ, दिखा के जाएंगे। तवज्जो, इतने में क्या हुआ, हम जनाब नूह के पास चले गए। अरे हमने कहा बाबा आदम ने तो नहीं दी, अब्बा ने, आप ही जन्नत दे दी। नूह कश्ती बना रहे थे, वस्नुल फुल्क बिअयुनिना, अल्लाह ने कहा नूह कश्ती बनाओ ऐनुल्लाह के सामने। हाय 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 हाय, रात का वक्त देखो और अपना जागना देखो। मैं सद में सलाम कर रहा हूँ बाबा जी। मैंने कहा सरकार मेहरबानी फरमाइए, अब गुजरना है, कोई रह गया पीछे तो माफ़ी है, लेकिन चूँकि ज़रदारी साहब जुमला इतना बड़ा है कि मैं पढ़ने से पहले लुत्फ़ ले रहा हूँ, इनका मुझे पता कोई नहीं, लेकिन जुमला लीजिएगा। मैंने कहा सरकार जन्नत दे दें। कहा नहीं, मेरे पास वो सफ़ीना है जो कोहे जूदे पे सवारियाँ उतारता है, कोई ऐसा सफ़ीना तलाश करो जो जन्नत के दरवाजे पे सवारियाँ उतारे। हाय 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 हाय, हर कोई नहीं बोलता इन जुमलों पे, हाँ आप समझ रहे हैं, रुक जाइए। अच्छा, उसके बाद जनाबे नूह ने नहीं, जनाब इब्राहीम के पास आ गए, आप ही जन्नत दे दें। कहा हमने तो एक घर बनाया है, उसका पास चाहिए तो ले लो। जन्नत ने, शहीद मोहसिन नकवी याद आ गए, वो फरमाया करते थे जिसके ज़चा खाने की तामीर की मजदूरी के तौर पर इब्राहीम जैसे नबी को इमामत मिले, हमारी शरीयत में उसे अली कहते हैं। हाय हाय हाय, होए होए होए, हाय लरी, मैं खुद रोक रहा हूँ, रुको तो सही, अभी देखते हैं कौन कितने समाज के किस मायार पे बैठा हुआ है, लेकिन नतीजा दे के आगे बढ़ूंगा। दरो दीवार अली अली बोलेंगे, नतीजा अभी मैं खुद रोक रहा हूँ। तवज्जो, जनाबे आदम ने नहीं दी, जनाबे नूह ने नहीं दी, जनाबे इब्राहीम ने नहीं दी, जनाबे मूसा ने नहीं दी, जनाबे ईसा ने नहीं दी। नबियों से चलते 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 चेहरे 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 ज़ियारत कर लूँ सबकी, उसके बाद जुमला पढ़ के फिर फैसला लेना है। हाथ खोलना मेरा शहजादा, अल्लाह तेरी ज़िंदगी करे। हम नीयत बांधते हैं, हाथ नहीं, अगर
اگر میرے ساتھ چلو گے تو حق کے ذکر کی ادائیگی کی جھلک نظر آ جائے گی. سیدزادہ دعا کے دیے گا اور دعا مل گئی تو پھر پرواز ہی کچھ اور ہوگی. میں چلتے چلتے محمد مصطفیٰ کے پاس آیا. میں کہ نبیوں کا سلطان ہے, حسنین کے نانا ہو. یہ سارے شیعہ سنی مل کے بیٹھے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں آپ جنت دے دیں, آپ جنت دے دیں. نبی نے کہا تم لیٹ ہو گئے ہو, وہ تو میں نے اپنے بچوں کے نام کر دیا. زندگی ہو تمہاری یار, کیا معیار ہے زندگی ہو. حیدری زندگی ہو آپ کی سرکار. ہاں ہاں تم ذرا لیٹ ہو, وہ تو ہم نے اپنے بچوں کے نام کر دی ہے. اس کا مطلب ہے سرکار نے بھی جنت نہیں دی. اب کہاں جائیں بھائی جنت لینے؟ بچوں کے پاس جائیں گے. بچوں تک آ رہا ہوں, لیکن بچوں سے پہلے کچھ بڑے بوڑھوں کے پاس بھی چلے جائیں. اچھا میں ڈھونڈنے چلا گیا یار کہاں سے لوں, چاہیے صاحب سب کو. اچھا یہ بھی بتاؤں, ہر کسی کی جنت بھی الگ جہنم بھی الگ. ہر کسی کی جنت. آپ سوری یہ کیا بات کر دی آپ نے, میں دلیل دوں گا. سید بندوں کی جنت بھی الگ ہے. عرفانیات کی کائنات میں جنت بھی ہر کسی کی الگ ہے, جہنم بھی الگ ہے. آپ پوچھیں گے دلیل. جنت کے لیے کچھ حوروں کے منتظر ہیں اور کچھ کے لیے حسین کی مجلس جنت ہے. ہوئے 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 ہوئے, ہاتھ اگر بلند کرو تو اگلا جملہ پڑھوں. کچھ جنت کی حوروں کے منتظر ہیں اور کچھ کے لیے مجلس حسین ہی جنت ہے. اور قبلہ ہر کسی کی جہنم بھی علیحدہ ہے. پوچھو گے دلیل. کچھ آگ کے شعلوں کے منتظر ہیں, کچھ ذکر علی سے جلے جا رہے ہیں. زندگی ہو حیدر حیدر, مل کے اندر باہر مل گئے حیدری. کچھ آگ کے شعلوں کے منتظر ہیں, کچھ ذکر علی سے جلے جا رہے ہیں. نوکری پسند آئی آپ کو؟ تھک گئے تو چھوڑ دوں یا نتیجہ دوں؟ ابھی کوئی لمبا پریشان نہ ہوئیے گا, میں بہت زیادہ طویل نہیں جانے والا, بس قریب آ گئے ہوں اور پھر ربط مصائب ہو جائے گا. راضی رہیے گا سرکار, جتنا حکم تھا میں نوکری پیش کر پایا. پھر جزاک اللہ تقبل. ہاں ہاں ارشاد فرمائیے. ہائے 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 ہائے, کیا بات ہے یار. ہاں ہاں زندگی ہو آپ کی بے شک. ہاں کیا بات ہے, کیا کہنے. میں جنت نہیں گھندا, ہاں میں کیوں کربلا دے. بھائی کیا بات ہے آپ کی. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے, کیا خوب بات کی ہے. اور قبلہ کربلا محلہ ہے, یہاں ہو کے محلہ. اچھا ایک فکرہ آ گیا, اب آ گیا, اللہ کرے یہ سن لے اس معیار پہ. محلہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں اعلیٰ بلند سب سے اونچا. ادھر محلہ ہے, یہ ادھر ہو کے محلہ ہے زمین پہ پھر بھی محلہ. جسے محلہ کو اور آسان کروں, اور آسان. قبلہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر, جس بلندی پر کھڑے ہو کر یوں نہیں یوں دیکھنا پڑے اسے محلہ کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے, مجھے اس جملے پہ قیمت چاہیے جو ہاتھ نیچے رہ گیا. واقعی قبلہ میں تمام کرنے والا ہوں. قبلہ جہاں کھڑے ہو کر جس بلندی پر سبزواری صاحب یوں نہیں یوں دیکھنا, نیچے دیکھنا پڑے, اسے کہتے ہیں محلہ. لیکن کربلا محلہ وہ ہے جہاں جا کر جس کو یوں کر کے دیکھنا پڑے اسے علم حضرت عباس کہتے ہیں. جو بولا ہے اسے سلام ہے یار, بڑی مشکل بات تھی. آل کلندر لی والا حیدری, کیا بات ہے یار, آپ نے خرید لیا آپ نے سر. سلامت رہیں. نوکری پسند آئی آپ کو؟ قبلہ بات نتیجے تک لے آئے ہوں, زحمت تمام کرنے لگوں. آپ راضی رہیے گا, مولا آپ کو نظر بد سے بچائی. یہ ذوق سلامت رہے, یہ عقیدت سلامت رہے, شیعہ سنی دو سلامت رہے. توجہ, اس کا مطلب ہے جنت. اب ان کے پاس چلتے ہیں جو نبی قرب میں رہتے ہیں. میں صحابہ کرام محترم ہستیوں کے قریب چلا گیا.
میں نے کہا سرکار آپ جنت دے دیجئے، کیونکہ ہم تو آپ کے بارے میں بڑے اچھے نظریات رکھتے ہیں، نہ صحابی برا ہوتا ہے نہ برا صحابی ہوتا ہے. ہاں بہت بڑا لفظ ہے، تھینک یو سب، تھینک یو. ہاں نہ صحابی برا ہوتا ہے نہ برا صحابی ہوتا ہے. اب آپ احترام ہم تو ویسے ہی کر رہے ہیں، آپ کو بلوں کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہیں؟ ہاں ہم تو ویسے ہی کرنے کو تیار ہیں، احترام کے قابل ہو ہم کرتے ہیں. ہم اس کا احترام کرتے ہیں جس کا قرآن کرائے. ہاں ہاں بے شک. تو آپ کو کیا سرکار، آپ ذرا مہربانی، آپ بڑی عظیم ہستیاں ہیں صحابہ کرام. آہستہ سے بات کروں گا، بلند ہو کے سنیے گا، قریب ہو رہا ہوں. صحابہ آپ تو وہ ہستیاں ہیں جو آسمان پہ ہوں تو ستارے ہیں، زمین پہ ہوں تو ہدایت کے مینارے ہیں، نبی کے جنازے میں ہوں تو سارے ہمارے ہیں. جو ابھی بھی سوچ رہا ہے کیسے بولنا ہے، وہ ساتھ والے سے سیکھ کے ذرا چلے میرے ساتھ. ہاں فکرہ لینا فکرہ. میں نے کہا سرکار صحابہ کرام آپ ہی ہمیں جنت دے دیں. انہوں نے کہا ہم دے سکتے ہوتے تو رسیدیں کیوں لکھواتے ہیں پھر کا. زندگی ہو یار جو بولا ہے میرے ساتھ. حیدر بولو سارے، کھولو ہاتھ مل کے حیدری. اس کا مطلب ہے ان سے بھی ہمیں جنت. اجڑے ہوئے لوگوں سے چمن مانگ رہے ہیں، اجڑے ہوئے لوگوں سے چمن مانگ رہے ہیں، سوکھے ہوئے پھولوں سے وطن مانگ رہے ہیں. جو لوگ نبی کو قلم تک نہیں دیتے، کس منہ سے وہ تحریر حسن مانگ. جیو یار سلامت رہو، کمال کر دیا حیدری. بھائی کیا کہنے آپ کی، کیا خوب شعر کہا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بس نتیجہ لیجئے، اب گئے ہم، زحمت تمام ہو گئی، جہاں تک لانا تھا لا گئے. اچھا اس کا مطلب ہے جنت اب کون دے گا؟ مسئلہ تو حل کر جائیں نا صاحب. جنت کہاں سے لے لیں صاحب؟ سب ہاں مالکان سے. اب مالک کون ہے؟ اب کیسے پتہ چلے گا مالک کون ہے؟ اگر آپ نے کسی گھر کی ملکیت مالک کو دیکھنا ہو نا، فرض کر لیں کہ بڑا آ جائے اور دروازے پہ ایک بچہ کھڑا ہو اور بڑا کہے سائڈ پہ ہو میں فلاں چیز لوں گا، بچہ کہے واپس ہو جائیے، واپس آپ نہیں لے سکتے. اور جو باہر منصف کھڑے ہوں گے نا وہ بھی کہیں گے نہیں بھی باہر ہٹ جاؤ. کہتے یار وہ بڑا ہے یہ بچے نے ہٹایا. کہا بھائی وہ باہر والا ہے. ہاں آپ چلے ہو میرے ساتھ. ہاں یہ گھر والا ہے. اس کا مطلب ہے بچے بڑے کی بات نہیں، گھر والا کون ہے. اور گھر والا جب چاہے گا جو چاہے گا منگوا لے گا. او ہو جاگو 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 جاگو. بھائی جو گھر والا ہوگا نا شہزادے، وہ جب چاہے گا جو چاہے گا منگوا لے گا. یہی والا وجہ ہے عید کا روز تھا، جو گھر والی تھی بچوں نے پوچھا اماں ہمارے کپڑے کا درزی لا رہا ہے، اور قبلہ مجھے اگلے جملے پہ میں چہرے دیکھوں گا اور عقیدوں کا عقدہ کھلے گا. کون عقیدے کے کس نے پانی میں تھا فیصلہ لوں گا شادی. اب جیسے ہی کہا نا درزی لا رہے، یہ آواز اس نے سنی جو کان نہیں رکھتا. ہائے جاگنا. یہ آواز اس نے سنی جو کان نہیں رکھتا. وہ بندہ لنگر کرنے آیا ہے مجلس سننے نہیں، جو اگلے فکرے پہ میرے ساتھ چپ رہ گیا. ادھر جیسے ہی بی بی نے کہا درزی لا رہے، یا اللہ کی آواز آئی جبریل تجھے سلطان الملائکہ سے ترقی دے کر حسنین کا درزی نہ بنا دوں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. اور زندگی ہو تمہاری یار، خریدا ہے تم نے زندگی ہو. حیدری ہائے 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 ہائے. تجھے سلطان الملائکہ سے، میں پھر نوکر ہوں سرکار، میں تجھے سلطان الملائکہ سے ترقی دے کر حسنین کا درزی نہ بنا دوں. ارے جبریل نے جیسے سنا حسنین کا درزی، کہتا ارے وہ گھر اور یہ نوکر. ہائے ہائے ہائے. ہاں وہ گھر اور یہ نوکر. تمام ہوئی بات. اور یہ نوکر، یہ چارے چہرے ماشاءاللہ روشن ہیں. یہ نوکر ہم درزی بن کے جائیں گے، ہم جائیں گے. چلے دہلیز عصمت پہ آئے، ٹھیک ہے. دہلیز عصمت پہ آ کے دق الباب کیا اپنے نورانی پروں سے.
اندر سے آواز آئی کون؟ حسنین کا درزی. ہائے ہائے ارے کون؟ کیا کہا شاہ جی؟ حسنین کا درزی. دوسری بار پھر درزی. آواز آئی کون؟ انا خیرت الحسنین، میں حسنین کا درزی. جنت نظر آئے گی اگلے فقرے پہ. شرط ہے مالکوں کا بشیرہ ہو. عام بندے سے میری بات ہی کوئی نہیں جو سوچ کے جنگل میں الجھا ہوا ہے یا نیند یا لنگر کے انتظار میں. میں لفظ دو طرح کے بندے مجلس میں آ کے نہیں بولتے. ایک وہ جو لنگر کے انتظار میں ہو اور دوسرا وہ جو لنگر کے خمار میں. ٹھیک مجھے نہیں پتا اب نیند کا خمار کس پہ ہے اور لنگر کا کس پہ ہے. میں بس تمام کرنے لگا ہوں بات اور مجھے بھی سفر کرنا ہے. نتیجہ لے راضی رہیے گا سرکار، یہاں تک لانا تھا آپ کو. کون؟ حسنین کا درزی. دوسری بات کون؟ حسنین کا درزی. تیسری بات دستک. پھر آواز آئی کون؟ حسنین کا درزی. میں نے سارے مومنین کو ساتھ لیا. قبلہ ممکن نہیں دہلیز عصمت پر دستک عصمت ہو اور اندر والے معصوم باہر والے معصوم کی دستک کو پہچان نہ سکے. ہو سکتا ہے سب صاحبان عرفان بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ اس گھر میں خطا معصوم ہوتا ہی وہ جہاں خطا کا امکان نہ ہو، نہ جاننے کا سوال نہ ہو. لیکن 3 بار دستک دی. 3 بار انہوں نے پوچھا. اس نے بتایا میں حسنین کا درزی. سید جو بیٹھے ہیں نا، میں ان سے گزارش کروں گا میرے لیے دعا کیجیے گا. میں آپ کی وکالت اگلے جملے پہ کرنے لگا ہوں. مجھے آپ نے تنہا نہیں چھوڑنا. باقی جو چپ رہ گئے یا رہ گئے نیچے وہ معافی دے گئے. لیکن میرا وعدہ ہے بندے کے سینے میں دل، دل میں دھڑکن اور اس میں علی ہوا تو رگوں سے نکلے گا. شرط ہے یہاں علی بستہ ہو. پر کھولنا میں لفظ حوالے کروں اور انشاءاللہ پرواز ہو جائے اور پھر ربط مصائب ہو جائے گا. راضی رہیے گا. میں آپ مومنین کو ساتھ لے کر جبریل امی کے پاس گیا. میں نے کہا سرکار کیا ہو گیا؟ فرشتے ہو، سلطان الملائکہ ہو، جبریل امین ہو. جب پہلی بار دستک کی اندر سے پوچھا گیا کون، تو آپ کہہ دیتے کہ میں حسنین کا درزی ہوں. دوسری بار پوچھا گیا تو آپ بتا دیتے میں جبریل امین ہوں. تیسری بار پوچھا گیا تو آپ کہہ دیتے میں سلطان الملائکہ ہوں. لیکن تینوں بار ایک ہی سوال ہوا کون، اور تو نے ایک ہی جواب دیا حسنین کا درزی، حسنین کا درزی، حسنین کا درزی. ہاتھ کھلیں گے تو میں آگے بڑھوں گا، نہیں تو میں بھی اتھے ہی ہاں. ٹھیک ہے، حسنین کا درزی، حسنین کا درزی، حسنین کا درزی. تو نے بار بار درزی کہہ کے اپنا تعارف کیوں کروایا؟ تو جبریل نے کہا مومنین کو بتا دینا میں نے 3 بار پوچھنے پہ درزی کہہ کے اپنا تعارف اس لیے کروایا کیونکہ بطول کی زبان سے درزی نکلا ہے. جاگنا، بطول کی زبان سے درزی نکلا ہے اور میں بطول کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو بدل نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو بھی بطول کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو بدلتا ہے تو قیامت تک لعنت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے. ہائے 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 حیدر جو سیدہ کا نوکر ہے، حیدر ایسے نہیں جس کی تختی دل پر علی بادشاہ کی سلطنت لازوال کا تخت بے مثال بچھا ہوا ہے. سلمان مزاج بن کر، کمبر تیرت بن کر، ابو ذر طبیعت بن کر، ہر منکر عظمت علی کا چلا کر اتنا بڑا نعرہ کہ پورا علاقہ سنے. آج کا تاریخی نعرہ ہو جائے، مل کے نعرہ رہیے گا. زندگی ہو آپ کی حسنین کا درزی. جس دہلیز پر فرشتے بھی درزی بن کے آتے تھے. جنت کون دے گا؟ جس نے خریدی ہو. قبلہ قانون تجارت یہ ہے ہر بندہ چیز خریدتا سستی ہے، بیچتا مہنگی. کیا کہنے حسین تیرے، تو نے جنت خریدی بڑی مہنگی، بیچی بڑی سستی. اس جنت کو خریدنے کے لیے کہیں اکبر کا کلیجہ لگائے. کوئی طویل مصائب نہیں.
میرے بعد بال یقین جو آئیں گے صاحب وہ شہادت پڑھیں گے، لیکن ایک دو جملے مصائب کے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ کہیں اکبر کا کلیجہ لگا ہے، کہیں قاسم کے ٹکڑے لگے، کہیں علی اصغر کا حلق لگا ہے، کہیں زینب کی چادر لگی ہے، جو چوٹ پڑے تو معاف کرنا، کہیں زینب عالیہ کی چادر لگی ہے، کہیں سکینہ کے بندے لگے۔ نہیں، شاید یہ میں کھڑے ہو کر مصائب پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ برادرم ذاکر اہل بیت آپ کی ہمارے پسندیدہ ذاکر تشریف لے آئے، اور ان کے اور آپ کے بیچ میں زیادہ حائل نہیں ہوتا، سے زیادہ تشریف لائیے۔ بس ایک دو جملے مصائب کے بھائی کے حوالے میں، پر لفظ سمجھ میں آ گیا تو گھر تک رو گے، لیکن قبلہ رات اس کو بھی شب عاشور سے کم نہ سمجھنا، کیونکہ یہ حسین کے گلے کے تعویذ کی شہادت کی رات ہے۔ قبلہ ایک فکرہ ہے، فکرہ نہیں، مصائب کا پہاڑ ہے، اگر سمجھ آ گیا تو گھر تک ہائی کرنے کے لیے کافی ہے۔ سبزواری صاحب، حسین کی اس بچی پہ سلام جسے زخمی کرنے کے لیے ہتھیار اس کے اپنے زیور بن گئے۔ بڑا امیر ہے، شاید میں جلدی کر گیا ہوں، میں سمجھا نہیں پایا۔ ہاں ہائے اللہ، ہاں جزاک اللہ، جسے زخمی کرنے کے لیے ہتھیار اس کے اپنے زیور بن گئے۔ اس بی بی پہ سلام جس کے کانوں کے بندوں کے کنڈے بند رہے اور بندے چھن گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بی بی آپ کی ہائی قبول فرمائے۔ میں نے ایک جملہ اور پڑھنا ہے اور بھائی کو ممبر دینا، بس اس سے زیادہ پڑھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ کوئی ذاکری منوانا مقصد نہیں، لیکن فکرہ سنیے گا۔ یہی وجہ ہے قبلہ جب بابا کے لاشے پہ آئی ہے نا تو رو کے کہتی ہے بابا حالات بدل گئے ہیں، پہلے کانوں میں بالیاں ہوتی تھیں، اب بالیوں میں کان چلے گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بی بی تیری ہائے قبول فرمائے۔ اللہ کر ایسے ہی حق بنتا تھا جو تو نے سر پہ پرسہ دیا ہے نا، حق ایسے ہی بنتا تھا۔ بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے، اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے۔ کوئی طویل نہیں پڑھنا قبلہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، شہزادی آپ کا پرسہ قبول فرمائے، اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے۔ دعا دیتے ہوئے ایک فکرہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ قبلہ یہ وہ بی بی ہے کہ زندان شام میں بار بار جس کے ہاتھ باندھے جاتے تھے کیونکہ باپ کا ماتم کرتی تھی۔ جب ہاتھ باندھ دیے جاتے تھے نا سید، تو پھر ماتم کیسے کرتی تھی؟ نہیں، میں جلدی نہیں کر رہا، بات سمجھا کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ جی بابا میں نوکر ہوں، میں پھر کہتا ہوں، جب ہاتھ باندھ دیے جائیں تو پھر ماتم کیسے کرتی تھی؟ شبیر کا غم ہاتھ کا پابند نہیں ہے، زندان کی دیوار پہ ماتم کے نشان ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بی بی تمہاری ہائے قبول فرمائے، اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے۔ جو بندہ کہتا ہے میں زندگی میں کبھی نہیں رویا، اگر چوٹ پڑے ایک بار سر پہ ہاتھ مار کے ہائے غریبی پڑھ لینا، اللہ کرے شام کی مالکن تم سے راضی ہو جائے۔ قبلہ دو ہی بیٹیاں ہیں جنہیں باپ پہ رونے سے روکا گیا ہے، ایک مدینے والی، دوسری کربلا والی۔ مدینے والی بھی فاطمہ، کربلا والی بھی فاطمہ، ایک 18 سال میں بوڑھی، ایک 4 سال میں بوڑھی، پتھر دل کا میں ضامن کوئی نہیں۔ قبلہ مدینے والی کو زبانوں سے روکتے رہے، کربلا والی کو تازیانوں سے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، میں نوکر ہوں آپ کا بابا جی۔ یہی وجہ ہے جب شام کے مرکزی چوک میں چھوڑ رہا ہوں ممبر، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جو جزاک اللہ، میرا بھائی بی بی تیرے ہائے قبول فرمائے۔ میرا بھائی کہتا ہے جملہ دوبارہ پڑھ، قبلہ مدینے والی کو زبانوں سے روکتے رہے، قبلہ کربلا والی کو تازیانوں سے روکتے رہے، وہ بھی فاطمہ یہ بھی فاطمہ، لیکن حسین پیار سے سکینہ کہتا تھا، شمر فاطمہ سمجھ کے مارا کرتا۔
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جو بندہ کہتا ہے میں زندگی میں کبھی نہیں رویا، سار اٹھا دیکھ میری طرف. یہی وجہ ہے قبلہ جب شام کے مرکزی چوک میں قافلہ پہنچا، سکینہ نے سجاد کے دامن میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے کہتی ہے سجاد 28 رجب کو ہم نے مدینہ چھوڑا، میں نے صغرا کا ہجر برداشت کیا. ہم مکہ پہنچے، حج کو عمرے میں تبدیل کیا، میں نے برداشت کیا. سفر کی صعوبتیں برداشت کی. کربلا پہنچے، میں نے برداشت کیا. 5 کو پانی بند ہوا، میں نے برداشت کیا. 7 کو ختم ہو گیا، میں نے برداشت کیا. 3 دن کے بھوکے پیاسے کربلا کے جنگل میں رہے، میں نے برداشت کیا. اکبر جیسا بھائی مارا گیا، کرنا ماتم، میں نے برداشت کیا. چچا غازی گیا واپس نہیں آیا، میں نے برداشت کیا. اصغر کے حلق میں تیر لگا، میں نے برداشت کیا. 7 قدم پہ میں تھی، 70 قدم پہ پھوپھی تھی. ظالم زلفوں میں ہاتھ ڈال کے میرے بابا کو ذبح کرتا رہا، میں نے برداشت کیا. خدا کی قسم میرا دامن جلا، میں نے برداشت کیا. میرے بندے چھنے، میں نے برداشت کیا. سجاد کہتے ہیں جب برداشت ہی کر لیا ہے تو روتی کیوں ہے؟ رو کے کہتی ہے یا اخی کل شمر اللہ یضرب الصوت علی وجہی. سجاد شمر سے کہہ میرے منہ پر تماچے مارے، تازیانے نہ مارے. سجاد تازیانوں میں لوہا لگا ہے، وہ میرے بدن پہ مارتا ہے.